بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت اسلام آباد میں 27ویں عینی ترمیم کی بڑی بازگشت ہے، اور وہ میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کل بھی کہ اس سلسلے میں جو دو تین طرح کی آوازیں اسلام آباد میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کل وزیر اعظم صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس حوالے سے ذرائع کے حوالے سے خبریں یہ سامنے آئی تھیں کہ 27ویں عینی ترمیم ہر حال میں ہوگی۔ اب خبریں ذرائع کے حوالے سے ہی آ رہی ہیں کیونکہ آج کوئی اجلاس تھا ایک کمیٹی کا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جی کہ ہم تو 27ویں عینی ترمیم لازمی لے کے آئیں گے۔ اب یہ 27ویں عینی ترمیم کیوں ضروری ہے؟ لیکن بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ 27ویں عینی ترمیم اگر آئے گی تو یہ اتفاق رائے کے ساتھ آئے گی، بالکل اسی طرح اتفاق رائے کے ساتھ آئے گی جس طرح 26ویں عینی ترمیم آئی، اور اس 26ویں عینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پورا انپٹ دیا اور اصولی اختلافات جو تھے ان کے وہ ختم ہوئے، ان کی تجاویز کے اوپر عمل کیا گیا، اور وہ جو یعنی کہہ لیں کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، اور یا کہہ لیں کہ اس ترمیم میں جو سب سے اہم جو چیز تھی وہ عدلیہ کے حوالے سے تھی، آئینی بینچ کی تشکیل تھی۔ تو یہ بھی جو آئینی بینچ بنا ہے یہ بنیادی طور پر مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ یہ بات جو ہے یہ اب اوپن سیکرٹ ہے، تو یعنی کہ ان کا انپٹ ضرور تھا، اور جو اختلاف ان کا ہوا وہ ظاہر ہے کہ بانی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کے پریشر کے اوپر ہوا، اور یعنی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ والی بات کہی کہ جی کہ یہ ترمیم اور تجاویز کے ساتھ تو بالکل متفق ہیں، لیکن ایک سیاسی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے اس کو ووٹ کرنے کا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، چھاپے پڑ رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اس پر بھی اتفاق تھا 26ویں عینی ترمیم کے لیے، لیکن 27ویں عینی ترمیم جو لائی جائے گی اس کے اوپر اتفاق کی بات کہی جا رہی ہے۔ دو اب اس پر باتیں آ رہی ہیں۔ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ابھی تو 26ویں عینی ترمیم کے اوپر پورے کا پورا اطلاق نہیں ہوا، ابھی 26ویں عینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو تلوار وہ لٹکا رہے ہیں کہ ایک طرف یحییٰ آفریدی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کا چیف ججی وہ چھیننا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ان کے دائر ہو گئی ہے درخواست۔ ویسے فل کورٹ جو ہے وہ اس کا اعلامیہ بھی آ چکا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، میرے سامنے اس وقت چل رہا ہے، اور اس اجلاس میں فل کورٹ اجلاس میں منصور علی شاہ صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی تھی۔ بہرحال وہ روایتی باتیں زیادہ جو اعلامیہ ہوگا سپریم کورٹ میں اس میں روایتی باتیں سامنے آئیں گی۔ میں بہرحال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف خیر مقدم کرتی ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا، اور دوسری طرف انہی کے سامنے لے کے جاتی ہے کہ جی کہ 26ویں عینی ترمیم ختم کریں، یعنی کہ آپ گھر جائیں اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں۔ تو یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر شغل ہے۔ تو یعنی 26ویں عینی ترمیم کے اوپر ابھی پوری طرح سے عمل درآمد تو نہیں ہوا، تو اس کے ابھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ پوری طرح جو یوں کہہ لیں کہ ایک عدالتی تلوار، حالانکہ جو اطہر من اللہ صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے دیگر فیصلے ہیں کہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں پارلیمانی پروسیڈنگز وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ پارلیمان کے قانون سازی، پارلیمان کی جو آئینی ترمیم ہے یا آئین سازی کا اختیار سلب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ فیصلوں کی صورت میں آ چکی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ حالات نارمل نہیں ہیں، اور یہ چونکہ حالات نارمل نہیں تھے اسی وجہ سے یہ والی ترمیم لائی گئی، اور جب تک عدالت جو ہے وہ ان درخواستوں کے اوپر اپنی کسی بھی قسم کی رائے نہیں دے لیتی، ایک تلوار بہرحال لٹکتی رہے گی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہہ دے گی، یہ بھی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ 26ویں عینی ترمیم جو ہے یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور یہ پارلیمان اس طرح کی آئین سازی نہیں کر سکتی، آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، تو پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اگر یہ جس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے یہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانے گی، بلکہ ایک بار پھر اس کو
جو ہے وہ امپوز کرے گی یا ایک دفعہ پھر اسی کے اوپر انسسٹ کرے گی، اصرار کرے گی اور کھڑی ہوگی پارلیمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری طرح. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جب تک یہ والا نہیں آتا یعنی 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ پوری طرح اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا یا اس کو کلیئر پوری طرح نہیں کیا جاتا، تب تک تو 27ویں آئینی ترمیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کل میرا خیال ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں، اور وہ پروگرام تھا جرگا سلیم صافی صاحب کا غالباً، اس میں انہوں نے بیٹھ کے یہ والی بات جو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا دو ٹوک جس کا جواب دیا کہ میرے نالج میں تو نہیں ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اگر آنی ہوتی تو میرے نالج میں ہوتی، لیکن یہ بات اگر چل رہی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی لاجک بھی ہے اور کوئی نہ کوئی بات، مطلب کہتے ہیں نا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے. تسلسل کے ساتھ یہ والی خبریں آ رہی ہیں، مسلسل یہ والی خبریں آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کی نفی نہیں کی جا رہی اس بات کی کھل کھلا کے. تو چیزیں چل رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم بنیادی طور کے اوپر اگر جو لائی جائے گی تو وہ والی ترامیم ہوں گی جو 26ویں آئینی ترمیم میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس کو کہا تھا کہ ہم نے کالے ناگ کے دانت نکال دیے، اور جس کو ریزسٹ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، وہ والی آرٹیکلز 8 اور جو 243 ہے جو بیسیکلی پاکستان کی فوج، آرمی ایکٹ اور جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کی اور ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو جو ایک کانسٹیٹیوشنل کور ملتا ہے کہ جو آرٹیکل 8 کا اطلاق 243 کے اوپر نہیں ہوگا. بنیادی طور پر یہ والی ٹیکنیکل سی بات ہے. تو اس پر پاکستان یہ اس لیے لائی جا رہی ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس کو نکال دیا گیا تھا. تو اب یہ پاکستان کی فوج اس کے اوپر انسسٹ کیوں کر رہی ہے، یہ ہے بڑا موٹا سا سوال. یہ لوگ جو ہیں اسلام آباد میں، یہ ہر دوسرا بندہ جو صاحب خبر ہے، جو معاملات کو سمجھتا ہے، معاملات تک جس کی رسائی ہے، لوگوں تک جو باخبر لوگ ہیں اور جن کا رابطہ جو ہے وہ پاکستان کی اقتدار کی راہداریوں تک ہے، وہ یہ والی بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر انسسٹ پاکستان کی فوج کر رہی ہے. تو میرے کچھ دوست ہیں، ایک دوست نے مجھے یہ والی بات بتائی، میں نے پھر اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی، جس کو ہم اپنی صحافتی زبان میں کاؤنٹر چیک کہتے ہیں. تو وہ یہ والا معاملہ تھا کہ پاکستان کی فوج انسسٹ اس پر اس لیے کر رہی ہے کہ ان کی نظر میں عمران خان صاحب والا معاملہ نہیں ہے، ان کی نظر میں معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب والا. کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب پاکستان کی فوج کے اندر میوٹنی کی جو کوشش کر چکے ہیں، یعنی کہ ایک حاضر سروس چیف آف آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ کے بعد دل برداشتہ ہو کے جو انہوں نے فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ 9 مئی والا معاملہ ہو، اس سے آگے پیچھے کا ہو، پاکستان تحریک انصاف کو وہ جس طرح کر کے یوز کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اور یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی جناب حامد میر صاحب نے بھی یہ والی بات کہی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گی، کیونکہ وہ پریشر لے رہے تھے جنرل فیض حمید صاحب کا. جنرل فیض حمید صاحب ان کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آرڈر دیتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے پکڑے جانے کے بعد کہنی شروع کر دی تھی. تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم تو باور وہ کروانا چاہتے تھے، حامد میر صاحب جیسے جو قداور پاکستان کے بڑے صحافی ہیں ان کے ذریعے بھی، کہ یار ہم تو ویسے ہی ناک تنگ آئے ہوئے تھے. جنرل فیض حمید صاحب کا بنیادی طور پر اپنا کوئی ایجنڈا تھا، تو وہ ان کا جو بھی ایجنڈا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کر رہے تھے، یا ان کے وہ چیف پلانر تھے، یا ان کے کہہ لیں کہ وہ ان کی ہر طرح کی پلاننگ کے پیچھے ان کا دماغ ہوتا تھا، اور ان کے نیٹ ورک جو فیض نیٹ ورک تھا وہ یعنی کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور کے لیے استعمال ہو رہا تھا. تو بنیادی طور پر ٹارگٹ وہ ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں بربنائے اطلاع، میں مصدقہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں
کہ ہماری سوچ ہے کہ کتنے لوگ، وہ آیا تھا نا جی کوئی 100 لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کوئی 150 لوگ ہیں، جن لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا ہے وہ اچھی خاصی تعداد ہے ان کی. جو لوگ گرفتار ہوئے 2 مہینے، مہینہ غائب رہے، اٹھا لیے گئے، ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. جو اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہوئے ہیں، میرے کچھ جاننے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس کی جو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد انکوائریاں بھگت کے آئے ہیں. یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کا وہ بے نقاب ہو چکا ہے. تو اب پاکستان کی فوج جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کا جرم اتنا بڑا ہے، ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ بنیادی طور پر کوشش یہ کی، یعنی کہ معافی مانگ کے، وعدہ کر کے، اور یعنی کہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا. اس کے باوجود انہوں نے وہی کام کیا جو وہ پہلے دن سے کر رہے تھے، جب وہ یعنی کہ آرمی چیف بننے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ آرمی چیف نہیں بھی بن سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی فوج کو مزہ چکھانا چاہتے تھے. جنرل عاصم منیر صاحب کو مزہ چکھانا چاہتے تھے کہ، اور یعنی کہ نواز شریف اور زرداری صاحب ان سب کو مزہ چکھانا چاہتے تھے. تو وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ پاکستان کی فوج اس کو ناقابل معافی سمجھتی ہے. اور ان کا اب یہ خبر کی بنیاد کے اوپر میں بتا رہا ہوں، جو مجھے ایک دوست نے یہ والی بات بتائی، پھر میں نے 2-3 جگہوں سے یہ والی بات جو ہے شیئر کی، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیا، اور اس فیڈ بیک کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ والی بات شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج یہ نہیں چاہتی کہ جنرل فیض حمید صاحب کی ہم کو سزا سنائیں، ان کے ساتھیوں کو سزا سنائیں، جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو سزا سنائیں، اور ان کو ان کے جرم کی قرار واقعی سزا جو آرمی ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے وہ دی جائے، اور وہ ریٹ پٹیشنوں میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے سٹے آرڈر لے لیں. تو اس لیے جو آرٹیکل 8 کا جو کور حاصل ہے، جو جنرل فیض حمید صاحب کو بھی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کچھ سول لوگ بھی پھنسیں گے، جن کی ویسے تو آرمی ایکٹ کے تحت جو فائنل اپیل ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ پاکستان کے شہری ہوتے ہیں، اور جو آئین کا آرٹیکل 184(3) ہے اور جو آئین کا آرٹیکل 199 ہے، یہ ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ کو لامحدود اختیارات دیتا ہے کہ جہاں پر انسانی حقوق کے مسائل ہوں، جہاں پر داد رسی کا کوئی فورم نہ ہو، وہاں پر وہ انٹروین کر سکتے ہیں، وہاں پر وہ اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ جی جوڈیشل ریویو وہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو پاکستان کی فوج کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ لیگل کور جو ہے وہ پاکستان کی فوجی عدالتوں کو حاصل ہو، کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل یعنی جو 8 تک کہہ لیں، یا 8 جو کور دیتا ہے ان کو عام لوگوں کو کہ جی کہ آپ کے خاص بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ جو ریاست سے جڑے ہوئے ہیں، ریاست جن کی دیندار ہے، ان کا اطلاق اس کے اوپر نہ ہو، ان فیصلوں کے اوپر نہ ہو جن کو فوجی عدالتیں سزا سنا دیں. تو یہ والا معاملہ ہے. میرے ایک صاحب نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی سزا جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. معاملات کہیں پر رکے پڑے ہیں. تو یہ ہے جی اندر کھاتے کی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو یہ باور کروایا جائے گا، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ آپ یقین رکھیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے انٹرنل سسٹم کے لیے ہے. کہ اتنا بڑا جرم کر کے عدالتوں میں تو چونکہ پروجیکٹ عمران خان اور جنرل فیض حمید کے لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو 1 منٹ میں ریلیف دیں گے، خان صاحب ہوں یا جنرل فیض حمید صاحب ہوں. تو لہٰذا اس لیے یہ والی جو ہے آئینی ترمیم ضروری ہے. تو باقی جو ہے وہ آپ خام خواہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، یہ سیاسی لوگوں کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ میں نے ایک سائڈ آف سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.